اسلام اخلاقیات کے لحاظ سے، اپنی اعلیٰ اقدار کے لحاظ سے دنیا میں وہ مقام رکھتا ہے کہ کوئی دوسرا مذہب، کوئی دنیا کا ادارہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اصولوں میں، قاعدے ضابطے میں، احساس میں، نرمی اور شفقت میں، خیال رکھنے میں، مدد کرنے میں، اس کے اصول اتنے شاندار ہیں کہ اگر ہم ان کو قبول کر لیں انشاءاللہ رب بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے بندے بھی راضی ہوں گے، اور بالآخر اللہ ہمیں اپنی جنتوں کا مالک بھی بنا دے گا۔ آج 5 فروری پاکستان کی طرف سے قومی سطح پر یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے منسوب کیا گیا دن ہے۔ اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں حکومتوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنے عزم کا اظہار کریں، اپنی کوشش و کاوشوں کو اثر نو ترتیب دے کے بہتر نتائج حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کریں، وہیں یہ ذمہ داری پاکستان کے ہر شہری کی بھی بنتی ہے کہ بطور مسلمان اور بطور پاکستانی وہ ذاتی حیثیت میں اس بات کا جائزہ لے کہ ہماری شہرت کے ساتھ اس دنیا کا پلید ترین طبقہ ہندو جو ظلم روا رکھے ہوئے ہے، اس کے خاتمے میں میرا کیا کردار ہے، کیا ہونا چاہیے؟ کیا میں ان مظلوم لوگوں سے نظریں چرا کے ان کے سامنے اور قیامت کو اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہوں؟ کیا میں ان لوگوں کو اپنے تخیلات سے باہر نکال کے، اپنی منصوبہ بندیوں سے ڈسکنیکٹ کر کے، کیا میں اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتا ہوں؟ میرا حصہ کیا تھا، کتنا ادا ہوا، کیا باقی رہ گیا ہے؟ اگر کچھ نہیں کر رہا تو اسباب کیا ہیں؟ اگر کر رہا ہوں تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہر مسلمان کا، ہر پاکستانی کا فریضہ، اور اس کی دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی چارے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا، اپنے بھائی کو ظالم کے حوالے نہیں کرتا۔ یہ مسلمان کا فرض ہے۔ 80 لاکھ مسلمان مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان کی گرفت میں ہوں اور 73 سال سے ظلم سہ رہے ہوں، اور ہم یہ سمجھے کہ اس حدیث کے مطابق ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے، اس کردار سے ہماری بچت کوئی نہیں ہے۔ یہ حالات کیا ہیں؟ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ موجودہ دور میں تحریک کس لیول پر جا رہی ہے؟ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو آج ہم اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی حقوق سب سے پہلے اس کائنات میں متعارف کروانے والی ذات خود انسانوں کی خالق ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے طے کیا ہے کہ انسانوں کے حقوق میں جو بہت بڑا بنیادی حق ہے وہ آزادی ہے، سوچ کی، نظریے کی، عمل کی بہت بڑی آزادی۔ یہ سب سے پہلے اللہ تمام انسانوں کو آزادی دینے کا خود نظریہ دیتا ہے، خود سوچ دیتا ہے، خود یہ فکر دیتا ہے
یہی وجہ ہے کہ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی تحریک کو پڑھتے جو انہوں نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے شروع کی تھی، تو وہاں توحید سے بھی پہلے جو بات کروا دی گئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وہ یہ تھی کہ اے فرعون، تو نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی، میری قوم کو آزادی دینی پڑے گی، اور میں اپنی قوم کو لے کے تیرے ظلم سے بچانے کے لیے یہاں سے الگ ہو جاؤں گا۔ آزادی کی بات پہلے کی، توحید کی بات بعد میں کی۔ یہ اللہ کی سوچ ہے، اللہ کا مزاج ہے، اللہ کا رسول بات کر رہا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی قوم کو آزاد کروانے پر اس دور کے جابر کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے کہ پہلا نقطہ آزادی ہے، اس کے بعد اگلے اعمال ہیں، کیونکہ جب تک آزادیاں نہیں ہیں تو کچھ بھی آزاد نہیں ہے۔ غلام لوگوں کی سوچ بھی غلام، ان کے فیصلے بھی غلامانہ، ان کی معیشت بھی غلامی میں، ان کی معاشرت بھی غلامی میں، ان کا رہن سہن بھی غلامی میں، کچھ ان کا آزاد نہیں ہوتا۔ جب فکری طور پہ، نظریاتی طور پہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کی غلام بن جاتی ہے، پھر غلاموں کا اپنا کچھ نہیں بچتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آزادی کے لیے اس قدر زور دیا ہے، اگر اس میں اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑے تو اسلام کہتا ہے تمہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ کچھ لوگ جانیں پیش کر دیں گے اور باقی دنیا آزادی کے ساتھ اللہ کے حکموں پر عمل کر سکے گی۔ اس پر بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے، کہا دی جائے گی، دینی پڑے گی۔ اللہ کا مزاج انسانوں کو آزاد رکھنے کا ہے۔ دنیا میں انسانوں کی غلامی میں رکھنے کا انداز بڑا پرانا ہے، اور یہی وہ سوچ ہے جس نے مسلمانوں میں اور کفار کے درمیان جنگ کو مسلسل برپا رکھا کہ دنیا میں انسانوں کی ایک ایسی تعداد اور سوچ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم قوت میں ہیں اور لوگ ہماری غلامی میں رہیں، ہمارا رب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان انسانوں کا غلام نہیں ہوگا، انسان اپنے خالق کا غلام ہوگا، اور یہی وہ لیول ہے۔ اللہ کا غلام ہونا اعزاز ہے، بندوں کا غلام ہونا اعزاز نہیں ہے، یہ کمزوری ہے۔ لہذا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو دیکھیں، بھرپور کوشش یہ کی گئی ہے ہمیں ایسا آزاد ماحول ملے، ایسا آزاد ماحول جہاں پر ہم اللہ کے حکموں پر عمل کر سکیں۔ اس کے لیے ہجرت بہت بڑا بنیادی حصہ تھا، تاکہ مکہ کے اندر ہم اللہ کے حکموں پر اس طرح عمل پیرا نہیں ہے جس طرح اللہ نے کہا ہے۔ یہاں ظلم ہے، جبر ہے، پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ ایسی فضاؤں کو تلاش کرو جہاں آزاد سانس لی جا سکے، رہا جا سکے۔ اس لیے ہجرت کا تصور دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد جو اسلام کو پھیلنے پھولنے کا موقع دیا ہے، وہ جو مکہ کا گھٹن والا ماحول تھا، وہاں 13 سالوں میں وہ نتائج نہیں ملے جو مدینہ کے 10 سالوں میں اللہ نے عطا کر دیے، کہ اپنا علاقہ بھی آزاد اور دنیا کے درجنوں علاقے بھی آزاد۔ جب تک آزادی نہیں ہے آپ اپنے دین پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتے۔ لہذا اسلام نے طبعاً، فطرتاً، اصولاً، اخلاقاً ساری دنیا کے انسانوں کی آزادی کا باقاعدہ اظہار کیا، اقرار کیا اور حوصلہ افزائی کی ہے کہ دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہوگا، سب اللہ کے غلام ہوں گے، اور سب انسانوں کو آزاد رہنے کی اللہ تعالیٰ نے جو اجازت اور حق دیا ہے، دنیا کے انسانوں کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے اس حق کو سلب کریں۔ لیکن جس طرح شیطان کا وجود موجود ہے، وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اسی طرح ظالم جابر موجود ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے مد مقابل اللہ کے بندوں کو آزادی کے سفر جاری رکھنے پڑیں گے، تاکہ چند لوگوں کی جدوجہد سے، قربانیوں سے اللہ کروڑوں لوگوں کو وہ آزاد فضا دے دے کہ وہ اپنے رب کی عین مرضی کے مطابق تمام احکامات پر عمل کر سکیں۔ اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر
جو 27 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں ان کو آپ آزاد مسلمان نہیں کہہ سکتے. جس زندگی کے گرے ہوئے لیول پر وہ بیچارے سانسیں گن گن کے پوری کر رہے ہیں، یہ آزاد فضاؤں کی سوچ نہیں ہے کہ مسلمان جمع ہوتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہندوستان میں گائے ذبح نہیں کرے گا. فیصلہ مسلمان کر رہے ہیں، فتویٰ مسلمان دے رہے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی مسلمان گائے ذبح نہیں کرے گا. کیوں نہیں؟ کہتے ہیں حالات نہیں ہیں، حالات اس کی اجازت نہیں دیتے. اللہ اکبر. مسلمانوں کا عقیدہ گائے کو ذبح کرنے کا، ہندوستان کے ہندوؤں کے ظلم کی وجہ سے ہماری وہاں کی دینی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم گائے ذبح نہیں کریں گے. میں کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ وہاں آزاد ماحول نہیں ہے، وہاں آزاد ماحول نہیں. مسئلہ صرف گائے کا ہے. بابری مسجد تو ایک فگر ہے، ایک نام ہے. بابری مسجد کے ساتھ 600 سے زائد مساجد کو تالے لگا دیے گئے. مسلمانوں کی جرت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو سکیں. کیوں ہے؟ اگر آزادیاں ہوتی تو کم از کم ہمیں بند بلڈنگ میں اپنے رب کے سامنے سجدے کی اجازت ضرور ہوتی. لیکن غلامی کا بدترین ماحول ہندوستان نے اپنی اقلیتوں کو دیا ہوا ہے، جس کا رد عمل بھی وہ آئے دن فیس کرتا ہے. لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر کوئی اقلیت بھی محفوظ نہیں ہے، اور بالخصوص مسلمان محفوظ نہیں ہے. اس کے بعد ہمارا اپنا حصہ جموں کشمیر، اللہ اس کو جلد آزادی عطا فرمائے. 80 لاکھ کی تعداد ہے. 73 سال ہو گئے. پہلے وہاں 8 لاکھ فوج موجود تھی. دن رات جبر ہے، ظلم ہے کہ تم پاکستان کی بات نہ کرو، وہ فیل ہو گئی. پھر 1,05,000 مزید بھیجی. اس وقت وہاں 9,05,000 آرمی، کل 15,25,000 آرمی میں سے 9,05,000 آرمی صرف ایک نقطہ کشمیر کا وہاں پر ڈپلائیڈ ہے. کس مقصد کے تحت؟ کہ ہم تمہیں نہ تو پاکستان کی بات کرنے دیں گے، نہ تمہیں تمہاری سوچ کے مطابق آزاد رہنے دیں گے. لال چوک ہے سری نگر کا، پورا سال جمعہ ہی نہیں ہوا، پورا سال نماز کی اجازت نہیں. کریک ڈاؤن ہے جی، کرفیو ہے جی. حالانکہ 80 لاکھ مسلمان ہوں، اکثریت غلبہ مسلمانوں کا ہو، مگر اپنے محلے کی مین مسجد میں جمعے کی اجازت نہیں. کیوں؟ جب آزادیاں نہیں ہوں گی تو ہم اپنے رب کے فرائض بھی پورے نہیں کر سکتے. جب آزادیاں نہیں، اسی لیے اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور دیا کہ ہم انسانوں کو آزاد کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. یہ اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے. اور ہمیں جب یہ بات سمجھائی گئی کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے، جس کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرے حصے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. بھئی درد کے احساس کی وجہ سے ہم امت ہیں. اگر درد کا احساس نہیں ہے، ایسے مردہ لوگ امت کے وجود کا حصہ نہیں ہے. یہ فارغ زدہ طبقہ یہ حق نہیں رکھتا کہ کہے میں امت کا حصہ ہوں. امت کے وجود کا حصہ وہ ہے جو پوری دنیا میں موجود کسی ایک مسلمان کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف کہتا ہے، اپنا درد سمجھتا ہے، اور صرف درد ہی نہیں سمجھتا، اس درد کو ختم کرنے کے لیے اپنے حصے کا کام کرتا ہے، اپنے حصے کا کردار ادا کرتا ہے. تب یہ امت کے وجود کا حصہ کہلوانے کا حقدار ہے. اگر اس میں درد نہیں، احساس نہیں، فیلنگز نہیں، یہ بس گوشت کا ڈھیر ہے، باقی اس کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اگلا مرحلہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کشمیر کی آزادی کشمیریوں پر احسان ہے؟ نہیں میرے محترم بھائی. پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے، مظلوم کافر بھی ہو ہم اس کی بھی مدد کے پابند ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اپنا
اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اتنی بڑی سوچ پیش کر دی۔ جب آپ مکے پر حملے کی ہسٹری پڑھیں گے کہ مکہ پر حملہ کس طرح ہوا، تو آپ کو پتہ چلے گا وہ ڈائریکٹ اٹیک کی وجہ نہیں تھی، بلکہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو ایک معاہدہ یہ طے پایا کہ تمام قبائل میں سے جس قبیلے کو جس حکومت کے ساتھ اب محبت ہے، تعلق ہے، وہ چاہے تو مکہ والوں کا ساتھی بن جائے، چاہے تو مدینہ والوں کا ساتھی بن جائے، یہ کھلی آزادی ہے۔ دو کافر قبیلے ہیں، ایک اتحادی بن گیا مسلمانوں کا، رہا کافر ہی، بس ایک پولیٹیکل تقسیم کے تحت کہہ لیں، دفاعی طور پہ کہہ لیں، اور دوسرا کافر قبیلہ مکے کا اتحادی بن گیا۔ دونوں کافر ہیں، ایک مدینے کا حمایتی اتحادی، ایک مکہ والوں کا۔ کچھ وقت گزرا، جو مکہ کا اتحادی قبیلہ تھا اس نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر اٹیک کر دیا۔ دونوں کافر ہیں، ان کا مال چھینا، کو بندوں کا نقصان کیا۔ وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اور ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم دفاع میں ایک ہیں، تو مکہ کے اتحادی قبیلے نے ہم پر اٹیک کیا ہے، اب کیا حل ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا او یار تہاڈا اپنا رولا ہے، وہ بھی وہی چکر چنے، تسی بھی وہی ہو، جان چھڈو، تسی جانو تہاڈا کام جانے، نہیں کا پریشان نہیں ہونا، ظلم ہوا ہے نا تمہارے ساتھ، کھڑے ہیں تمہارے ساتھ، صحابہ کو کہا تیاری کرو، ہمارے اتحادی قبیلے پر اٹیک ہوا، ان پر ظلم ہوا، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ 10,000 کا لشکر تیار کیا، وجہ کوئی اور قبیلہ ہے، ڈائریکٹ اسلام نہیں، مدینے پر حملہ نہیں تھا، مظلوم کافر ہے لیکن کمٹمنٹ ہے، انسانیت کے حقوق کا سب سے بڑا چارٹ اسلام کے پاس ہے۔ آپ نے کہا پریشان نہیں ہونا، آپ کے ساتھ ہیں۔ 10,000 کا لشکر لیا، مکے پر چڑھائی کر دی۔ رات کو جب آگ جلائی، دور دور تک مکے والوں کے طوطے اڑ گئے، ہوا کیا ہے؟ آپس میں اسی قبیلے کا نام لے کے کہہ رہے ہیں یہ وہی تو نہیں آگے، دوسرے کہہ رہے ہیں انہوں نے اتنی تعداد کتوں، پھر بڑی جاسوسیاں کر کے پتہ چلا یہ تو محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کو سمجھنا ہے کہ بنے گا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس موقع پر تقریباً بغیر لڑائی کے فتح عطا کی، اور اب وہ جنہوں نے مجبور کر دیا تھا کہ آپ چھپ کے ہجرت کریں، اب کہہ رہے ہیں آپ بڑے کریم ہیں، آپ کے دادا بھی بڑے کریم تھے، آپ کے ابو کا اخلاق بھی بڑا کمال کا تھا، ہم پر رحم کریں، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے انتقام نہ لینا۔ اب یہ ڈکٹیشن دینے کی بجائے یہ ترلے منتیں ہیں۔ میرے بھائی، وجہ کافر قبیلے پر ہونے والا ظلم اور فتح اللہ نے اسلام کی جولی میں گرا دی۔ کہنے والے بڑا ڈھیلا سا منہ چھوڑ کے کہہ سکتے ہیں ان واسطے استعمال ہو گئے، کہتے تھے نا ہمیں بھی کچھ وقت پہلے جب اللہ نے روس کا شکست کا ماحول بنانا تھا، بنا دیا، تو کچھ وہ ماہرین جن کو ساری رات اس بات کی تو خبر نہیں ہوتی کہ کمبل میں کدھر سے ٹھنڈی ہوا داخل ہو رہی ہے، وہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں امریکہ انہوں ورت گیا، ماشاءاللہ اتنی ان کی بصیرت ہوتی ہے، اتنا ان کا علم ہوتا ہے، امریکہ ان کو استعمال کر گیا ہے۔ مجاہدین کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، ان کا سودا اپنے رب کے ساتھ ہے، انشاءاللہ یہ جب بھی استعمال ہوتے ہیں اپنے اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے وہ قرآن و حدیث کے پیروکار ہوں، وہ قرآن و حدیث کے پیروکار ہوں، وہ جہاد کو اپنے نبی سے سیکھنے والے ہوں، وہ جہاد اور فساد میں تفریق کو سمجھتے ہوں۔ انشاءاللہ سچے مجاہدین کو اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ جب بھی استعمال ہوئے یا ہوں گے یا اپنے اللہ کے لیے ہوں گے، کیونکہ جس صلے کی امید پر یہ جاننے دیتے ہیں وہ صلہ دینے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، ان سے بڑا بصیرت والا انشاءاللہ کوئی نہیں۔ شکست ان کو ہو گئی، لوگوں نے یہ جملہ کس دیا کہ تم ان کے لیے استعمال ہو گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، اللہ نے ان کو بھی گھیر کے قریب کر دیا،
اب ایسے ماہرین کو ملک ہی کوئی نہیں مل رہا، کس کا نام لگائیں، کس کا نام لگائیں کہ اب امریکہ کے خلاف کون کھڑا ہے، اب مجاہدین کس کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لیے اس دفعہ یہ اعتراض ہی نہیں کھڑا ہوا کہ مجاہدین کس کے لیے استعمال ہو گئے، کیونکہ کل بھی ان کا موقف غلط تھا اور آج بھی ان کا موقف غلط ہے۔ اصل بات ہے مظلوم کی مدد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم مظلوم ہونے کے باوجود جب ان کے ساتھ سٹینڈ لیا، اللہ نے اس کا جو پھل تھا وہ آپ کی جولی میں پکا پکایا دال داخل کر دیا کہ وہ مکہ جہاں سے آپ چھپ کے نکلنے پر مجبور ہوئے، آج وہ سارا بغیر لڑائی کے آپ کے قدموں کے اندر رکھ دیا، اور آپ نے بھی اعلیٰ ظرفی دکھائی، کہا آج تم سے کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو اندر سے کنڈی لگا لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ مقصد یہ تھا یار کچھ نہیں کہنا، کسی نہ کسی طریقے سب کو معافی ہے، اور آپ اس طرح جھکے ہوئے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ آپ کی سواری کی گردن کے ساتھ لگا عاجزی کے ساتھ، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے اس ذات کا جس اکیلے نہیں لشکروں کو شکست دے دی اور اپنے بندے کی مدد کی اور فتح دے دیا، اکیلے نہیں سارا کچھ کر دیا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، مظلوم کی حمایت مدد آپ کو فائدہ ہی دیتی ہے، اور کشمیری اس دور کے بہت بڑے مظلوم ہیں اور ان کی مدد ہمارے اوپر بطور مسلمان ضروری ہے، واجب ہے۔ یہ کشمیریوں پر احسان نہیں، یہ وہ حق ہے جو ان کو ان کے نبی نے دیا ہے، ان کے رب نے دیا ہے، جو ہمارا نبی بھی ہے ہمارا رب بھی ہے، ہم اللہ کے بھی پابند، اللہ کے رسول کے بھی پابند، اس لیے اپنے مظلوموں کی مدد کرنا یہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر ذمہ داری ہے، یہ کشمیریوں پر کوئی احسان نہیں ہے۔ دوسری چیز، کشمیری اصولاً تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں 6 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہوئے، جنگ پاکستان کی ہے، لڑ کشمیری رہے ہیں، پہلے محاذ پر وہ ہیں، 6 لاکھ شہادتیں ہیں۔ وہ جو ہم سنتے ہیں نا 1 لاکھ کشمیری، میرے بھائی وہ تو 1990 سے لے کے راؤنڈ اباؤٹ 2016-17 تک کا فگر ہے۔ 4 لاکھ مسلمان تو صرف جموں میں اجتماعی طور پر ان ظالموں نے شہید کر دیے، تاکہ وہاں مسلمان جو بچے وہ پاکستان بھاگ جائے، جو وہاں پر رہے ان کی حالت کوئی نہ بچے۔ 6 لاکھ شہادتیں کشمیریوں کی تکمیل پاکستان کی جنگ کا حصہ ہے، یہ صرف ان کی آزادی کی جنگ نہیں ہے۔ آگے آ جائیں، پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے، اس کی پیداوار 70% زراعت سے ملتی، 70%، انڈسٹری کم ہے، زراعت زیادہ ہے۔ اگر کشمیر پاکستان کے ساتھ ملتا نہیں ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ ہمارے پاس 2 بڑے زون ہیں معاشی لحاظ سے، ایک زراعت کا، دوسرا انڈسٹری کا۔ زراعت پانی کے بغیر کچھ نہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دریاؤں کے حالات کیا ہیں، پورے پنجاب کے اندر دریاؤں میں پانی کا لیول کیا ہے، کیا وہاں اڑتی ریت نظر نہیں آتی؟ جب ہندوستان کشمیر کو مستقل اپنا حصہ بنانے پر قادر ہو جائے گا اور وہ ثابت کر دے گا کہ پاکستان ہم سے کشمیر نہیں لے سکتا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس ظالم نے 62 ڈیم بنائے ہیں ان پانیوں پر جو ہمارے ملک کے اندر آ رہے ہیں۔ جب وہ ان پر پورا کنٹرول رکھے گا، جب اس کا دل کرے بطور واٹر بم ہمیں پانی کے ساتھ وہ نقصان کر دے، جب پانی نہیں چاہیے وہ در کھول دے، اور جب ضرورت ہے وہ در بند کر دے۔ ہمارے ملک کے کھیت جب ان کی بھی ریت ہواؤں میں اڑے گی، 70% زراعت کی جو آمدن ہے اس پر جو برے اثرات مرتب ہوں گے، اور ہمارے پاس سب سے سستا ذریعہ بجلی کا وہ پانی ہے۔ جب پانی نہیں ہوگا تو بجلی بھی پیدا نہیں ہوگی، پھر بجلی کا ریٹ کیا ہوگا، اور پھر انڈسٹری کو بل کیا آئیں گے، اور پھر ملک کہاں سے اپنی معاشی ضروریات پوری کرے گا؟ یہ باتیں نظر انداز کرنے والی نہیں ہیں۔ یہ ہماری جنگ ہے، یہ ہمارا وہ معاہدہ ہے جو 1947 میں طے پایا تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کے نام سے الگ ہو جائیں گے اور ہندو اکثریتی علاقے الگ۔ کشمیر اس اصول کے تحت
उस वक़्त का हमारे जिस्म का हिस्सा है। और बाबा जी ने जो उनको शाहरग करार दिया था वो कोई तकरीर की बात नहीं थी, वो इंतहाई गहरी टेक्निकल बात थी कि अल्लाह ना करे अगर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता, समझो शाहरग कटेगी, और जिस जिस्म की शाहरग कट जाए उसके पास तड़पने के अलावा फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। इसलिए हम कश्मीर के बगैर नहीं रह सकते। ये वतन अजीज की वो लाजमी जरूरत है जो मुआशी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से, दीनी लिहाज से, इंसानी लिहाज से बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह हमें इसको निभाने की तौफीक अता फरमाए। फिर हम एक और चीज देखते हैं, जो खबरें सुनते हैं, जो हालात देखते हैं, बाज औकात बाज लोग वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। बनेगा ही कुछ नहीं, हमें नहीं कुछ नजर आ रहा, हमें नहीं कामयाबी नजर आ रही, लगता है तहरीक खत्म हो गई। ये बातें भी बहरहाल चलती हैं। मैं यहाँ चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहली गुजारिश तो ये याद रखिएगा कि क्या अकीदे की ऐनक के बगैर कोई शख्स सही तज्जिया कर सकता है? अगर कोई शख्स अकीदे की ऐनक को साइड पे रख दे तो उसको सवाए मायूसियों के कुछ नजर नहीं आएगा। और मुसलमान का फर्ज बनता है हालात बिल्कुल नजर आने में उलट हो लेकिन वो अपने रब से कभी मायूस ना हो। ये तहरीकी लोगों का रवैया है। मैं इसकी चंद मिसालें देता हूं ताकि पता चले जो तहरीक चलाने वाले हैं और जो तहरीकों का उतार चढ़ाव है ये फितरी जिंदगी का हिस्सा है। इससे न कश्मीरी महफूज रह सकते हैं, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक महफूज रही है, न बनी इसराइल नॉर्मल आज़ाद हुए हैं। दुनिया में भी इतनी तहरीकों ने आज़ादी की मंजिलों को हासिल किया है, वो नॉर्मल तरीके से हासिल नहीं हुए। उनमें उतार चढ़ाव का आना ये फितरी अमर है। मैं इसकी चंद मिसालें देता हूं कि बनता क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, लीडर हैं उस दौर के, अपनी कौम को आजाद करवाने की तहरीक शुरू कर चुके हैं। एक वक्त ऐसा भी आ गया, पीछे फिरौन के लश्कर और आगे दरिया, पीछे फिरौन के लश्कर आगे दरिया। अगर ठहरते हैं तो मौत है, दरिया में कूदते हैं तो मौत है। आज़ादी की तहरीकों को बाज़ औक़ात ये मंजर भी देखना पड़ता है कि दिमाग काम करना छोड़ जाते हैं कि जाएं तो जाएं किधर। ये आज़ादी की तहरीकों का फितरी सफ़र है। कमज़ोर ईमान वाले कह लें, थोड़ी मालूमात वाले कह लें, क्या कहते हैं, मरवा शरियासु। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, मुझे अपने रब पर पुख्ता यकीन है, मेरा रब मुझे जरूर रास्ता देगा। रब ने फिर रास्ता दिया कि ना दिया? वो रास्ता दिया जो ना पहले कभी दिया था ना बाद में कोई मिलता है। पानियों को ऑर्डर कर दिया कि मेरे बंदों को रास्ता देना है, पहाड़ों की तरह दाएं बाएं खड़े हो जाओ, एक लश्कर गुजरेगा चलते दरिया को रोक कर, और जब इसी दरिया में दूसरा लश्कर उतरेगा उसको सैंडविच की तरह पैक करके आगे बिल्टी करवा दिया जाएगा। पानियों के रब का फैसला है। आज़ादी की तहरीक नजर आ रही है कि आखिरी सांसों में है, लेकिन जिसने मदद के वादे किए हैं, जिसका बंदा बतौरे पुरउम्मीद लीड कर रहा है, वो कहता है जो कुछ तुम्हें नजर आता है मैं आसमानों की तरफ देख के फैसला करता हूं, मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। ये लीडरों का फर्ज है, ये तहरीकी लोगों का फर्ज है कि जब सब कुछ नजर आना बंद हो जाए तब भी हमने अपने रब से मायूस नहीं होना, क्योंकि हमारा रब जिंदा है, कायम है। इंशाअल्लाह उसकी मदद के वादे सच्चे हैं, लेकिन चेक करना उसका मजाज है। वो नबियों को भी चेक करता है, वो दूसरों को भी चेक करता है। आगे आ जाएंगे। ये तहरीकी लोगों की सोच होनी चाहिए और उनके लीडरों का ये फर्ज बनता है कि मुश्किल तरीन हालात में भी उनकी जुबान से, बॉडी लैंग्वेज से मायूसी नहीं होनी चाहिए। आप इस दुनिया के सबसे अजीम लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखिए। एक मौका है गारे सौर में, दो लोग हैं, बाहर दुश्मन ऊपर चढ़ गया है, नजर आ रहा है,
کہ ذرا انہوں نے جھک کے اندر جھانکا ہم نظر آ جائیں گے، 2 کا درجنوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے ذرا جھک کے دیکھ لیا تو گیم ہاتھوں سے نکلتی نظر آ رہی۔ آپ کیا کہتے ہیں ابوبکر، تیرا ان 2 کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے؟ وہ 2 نہیں ہیں۔ خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی؟ کر دی۔ وہ آئے تھے ناکام ہو کے چلے کہ آگے آ جائیں۔ غزوہ احزاب ہے، پیٹ پر پتھر بندھے اور گھیرا پڑا ہوا ہے، مکے والے 20-25 دنوں سے کریک ڈاؤن کر کے کھڑے ہیں، نہ پیٹ میں ڈالنے کے لیے کچھ ہے، نہ سردی سے محفوظ رہنے کے لیے کمال کی جیکٹیں ہیں، سردی بھی خطرناک، بھوک بھی خطرناک۔ ایسے حالات میں خوف یہ ہے کہ دلوں کے حالات جاننے والا کہتا ہے یاد کرو ان حالات کو جب تمہارے کلیجے تمہاری حلق کو آگے تھے اور تم رب کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے تھے، تمہارے ہاں یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہاں گئے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے، سوائے فراڈ کے کچھ نہیں تھے، اور دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے اللہ بھی سچا اس کا رسول بھی سچا ہے، حالات جتنے مرضی خطرناک ہو جائیں ہمارے رب کے وعدے سچے ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم پریشان نہیں ہیں، ہم استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ڈٹے رہیں گے۔ ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کہتا ہے جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہہ رہے ہیں ما وعدنا اللہ ورسول الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سوائے دھوکے اور فراڈ کے کچھ بھی نہیں تھے۔ نعوذ باللہ، حالات سخت آئے، ایک یہ ٹبر ہے اور دوسرا وہ ہے کہتا ہے نہیں نہیں اللہ بھی سچا اس کا رسول بھی سچا۔ ایسی کنڈیشن میں چٹان توڑنی پڑ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر وہ گنتی نما کوئی ہتھیار مارتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں خوش ہو جاؤ، مجھے اللہ نے یمن کی چابیاں دے دی، یمن فتح کی خوشخبری آ گئی ہے اوپر سے۔ دوسری ٹوکر مارتے ہیں، کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، شام ملک کی فتح کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تیسرا فلاں ملک، اس کے باغ دکھا دیے، اس کے محل دکھا دیے، یہ بھی فتح ہوگا وہ بھی فتح ہوگا۔ جن کے دلوں میں نفاق تھا کیا تبصرہ کرنے لگے، لفظ ہیں ان کے ظالموں کے، کہتے ہیں رفع حاجت کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور ملکوں کی فتح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو آپ کے سچے ساتھی تھے وہ اس قدر پورے اعتماد تھے، سادے سادے بندے ایمان کی وجہ سے اتنے پورے اعتماد تھے۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تو فتح ہونا ہی ہونا ہے، اس کی شہزادی کے بڑے چرچے ہیں، ذرا میری بکنگ تو آج ہی کر لیں، جب وہ ملک فتح ہوگا تو وہ لونڈی میری بنے گی، وہ کسی دوسرے کی لونڈی نہیں بنے گی۔ اللہ کے نبی کا دور گزر گیا، ابوبکر صدیق کا دور گزر گیا، عمر فاروق کے دور میں شام فتح ہو رہے ہیں، شہزادی بطور لونڈی گرفتار ہو رہی ہے اور جس کی بکنگ تھی وہ بھی کھڑا ہے اور کہتا ہے یہ تو طے ہے، ہمارے حصے کی چیز ہے۔ وہ کہتی ہے میرا لے کے کیا کرو گے، کوئی پیسے ویسے لے لو۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے پیسے ہی دے دو۔ خوبصورتیوں کے چرچوں کی کچھ لمٹ ہوتی ہے، 14ویں کا چاند 15 دن نہیں چمکتا، 1-2 راتوں کا ماحول ہے۔ کوئی تھا چرچا، اس نے کہا پیسے لے لو، میرا اب کیا کرو گے؟ پیسے لے لیے۔ صحابہ کہنے لگے بتاؤ کتنے کا مال لیا ہے؟ کہتے ہیں 1000۔ ماشاءاللہ، سادگی دیکھو، ایمان کا لیول دیکھو۔ ساتھی کہنے لگے یار 1000 کیوں لیا ہے؟ وہ شہزادی تھی جو مانگتا مل جانا تھا۔ ماشاءاللہ، کہتا ہے مینوں گنتی ہوئی نہیں آندی سی، 1000 سے اوپر مجھے گنتی، 1000 سے اوپر گنتی نہیں آ رہی، اور اللہ کے نبی کے وعدوں پر وہ اعتماد ہے کہ جو کہہ دیا یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے جب یونیورسٹی لیول کے لوگ سیکولرزم کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں، دہریہ پن پیش کرتے ہیں اور وہ دین سے دور ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سادے سادے ان پڑھ نبی کی بات پر پہرا دے رہے ہیں، مطمئن ہے جو کہہ دیا ہونا ہی ہونا ہے، اور ہو بھی گیا۔ یہ ایک موقع ہے، آپ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، سراقہ بن مالک
बिल्कुल आपके ऊपर चढ़ गया है, बिल्कुल करीब आ गया है। इस सोच में कि मैं आपको गिरफ्तार करूंगा तो 100 ऊंट मुझे इनाम में मिलेंगे, बिल्कुल करीब आ गया। उसके घोड़े के अगले दोनों पांव जमीन के अंदर दंस गए, 1 दफा 2 दफा 3 दफा। समझ उसको आगे के मामला इनका ठीक है, मैं गलत हूं। तो परेशानी में बात करने लगा। आपने कहा सुराका, किन ऊँटों के चक्कर में खज्जल हो रहा है? तेरा उस वक्त क्या हाल होगा जब कैसरो किसरा के कंगन तेरी कलाई के अंदर गर्दिश कर रहे होंगे। अपने हालात क्या है कि हिजरत कर रहे हैं, अपना घर छोड़ने पर मजबूर है, मगर लीडर की सोच क्या कमाल की है। उम्मीद है, मायूसी नहीं, डिप्रेशन नहीं। क्या कह रहे हैं? सुराका, किन ऊंटों के पीछे खज्जल हो रहे हो? वो वक्त याद करो, वो वक्त आएगा अल्लाह ताला कैसरो किसरा को मेरे साथियों के जरिए फतह करवाएगा और उन बादशाहों के कंगन तेरी कलाई के अंदर होंगे। उस वक्त को याद रखो। फिर वो वक्त आ भी गया, वो कंगन आए भी, सुराका बिन मालिक ने पहने भी। जो बात अल्लाह के नबी ने कह दी थी वो पूरी होनी थी। मगर लीडर का ये कमाल है कि नजर कुछ भी ना आए, अपने रब के तवक्कल पर हमेशा उम्मीद की बात करे। जिनके अंदर मायूसी होती है, फतह उनके साथ कोई रिश्तेदारी रखने के लिए तैयार नहीं होती। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, ये है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार। हालात जितने मर्जी सख्त हैं, मगर आपने कभी मायूसी को अपने इलाकों में घुसने की इजाजत नहीं दी। अब है हमारी जिम्मेदारी, हम थोड़ा सा देखें ना कि जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, जितनी कुर्बानियों कश्मीरियों की हैं, यकीन कीजिए हमारी कुर्बानियां इतनी नहीं हैं। जितनी उनकी इज्जतें कुर्बान हुई, जितनी उनकी जानें कुर्बान हुई, जितना उनके माल का नुकसान हुआ, जितना उन पर जुल्म हुआ, हम इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। जंग पाकिस्तान की है, फ्रंट पर कश्मीरी है और इस्तकामत का ये हाल है। 73 साल गुजर गए, खतरनाक तरीन वक्त गुजरा, लेकिन अभी तक कोई एक गद्दार हिंदुस्तान को नसीब नहीं हुआ जो जुल्म से डर के, जो ब्लैकमेल होके, जो लालच में आके हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दे। कोई एक बंदा ऐसा पूरी तहरीक के अंदर हिंदुस्तान को नहीं मिला। मुझे बताओ, इससे बढ़ के कश्मीरियों की इस्तकामत और क्या हो सकती? हमने इधर दिया क्या है, लुटाया क्या है? अल्लाह अकबर। आपा जी आसिया अंद्राबी, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनके खामद का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कैद में, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया तो नेल्सन मंडेला को याद करती, कासम फत्तू साहब डॉक्टर हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 28 साल से जेल के अंदर है। इन दोनों की शादी में मुलाकात का कुल दौरानिया 1.5 साल है, कुल दौरानिया 1.5 साल है। आप अंदाजा करें, 1.5 साल कुल शादी का दौरानिया, 28 साल हो गए जेल के अंदर। क्या ये छोटी कुर्बानी है? सैयद अली गिलानी किस लेवल की शख्सियत, कह रहे हैं पाकिस्तानियों, हम तो जनाजे उठा उठा के नहीं थके और तुम साथ देते हुए थक गए हो, तुम जुबानी बात करते हुए थक गए हो। ये वो बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सारी क़यादत जेल में है, सारी क़यादत जेल में है, लेकिन एक चेंज आ गई है। क्या चेंज आई है? एक चेंज ये आई कि लंबा वक्त वहाँ पर गुजरा, अलग अलग बातों का, कई ग्रुपों का, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाइयों ने मेहनत की, दावत दी, कहा एक ही नारा है वही गूंजेगा, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पर पाकिस्तान मिला था, इसी पर कश्मीर मिलेगा, इसी पर तहरीक चलाएंगे। ये इतनी बड़ी तब्दीली थी जिसने जमातों को, मसलकों को, पार्टियों को, बरादरियों को, पुराने नजरियात को, सबको यकसर डिलीट करके रख दिया। बहुत बड़ी तब्दीली है, तहरीक की बहुत बड़ी कामयाबी। आगे एक खैर की खबर सुने, यहाँ पर जो हुआ उसको भी मैं साथ जोड़ना चाहता हूँ। हमारा ईमान है, नज़रिया पाकिस्तान, 2 कौमी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान,
یہ اس ملک کے حصول میں سب سے بڑا ہتھیار تھا جو بابا جی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا، اور اللہ نے اس کے ذریعے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ اب یہ سال پہلے کی بات ہے، محبوبہ مفتی وزیر اعلیٰ جموں کشمیر، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہمارے بڑوں نے محمد علی جناح کے دو قومی نظریے کا ساتھ نہ دے کے غلطی کی۔ یہ کون عورت ہے؟ وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ کون ہے؟ بذریعہ ہندوستان سلیکٹڈ الیکٹڈ ہے، لیکن سارا کچھ دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے بڑوں نے دو قومی نظریے کا ساتھ نہ دے کے غلطی کی ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ اپوزیشن میں ہوتے، یہاں حکومتوں کی بات کرتے، ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم بابا جی محمد علی جناح کے ساتھ پورے طور پہ چلتے، اور آج ہم اس ملک کا حصہ ہوتے۔ وہ اپنی سابقہ پالیسی کو ریجیکٹ کر کے دو قومی نظریے کو فائنڈ کرتے ہوئے کہتی کہ یہ صحیح ہے، یہی فیصلہ ہے، یہ حق تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، کشمیری کبھی کبھی گلہ کرتے ہیں تو ان کا گلہ بڑا صحیح سمجھ آتا ہے۔ یہاں ایسی حکومتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے بائی آرڈر اپنی انتظامیہ کو کہا ہوا تھا کہ ہندوستان کے خلاف تمہاری زبان سے کوئی بات نہ نکلے۔ اس کی دلیل ہمارا ہندوستان میں سفیر عبد الباسط، اس کی دلیل ہمارے وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اختر، دونوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہمیں حکومت کی طرف سے آرڈر تھا کہ ہندوستان کے خلاف بات نہیں کرنی، کشمیر کا اس پر زبانیں بند رکھنی ہے۔ اور سرکار جب ہندوستان تشریف لے جایا کرتے تھے تو یہ حالات تھے کہ حریت کی قیادت سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، میں نے نہیں تمہیں ملنا۔ کمال ہے بھائی، جب یہ رویہ ادھر سے ہوگا پھر اگر وہ شکوہ کریں تو کیا ان کا شکوہ درست نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، چونکہ ادھر ادھر بڑے خیر خواہ موجود ہیں، اور جو بہت بڑی تعداد شہداء کی یہاں سے سفر کر کے شہادتیں پیش کر چکی ہے، یہ وہ کمال کی نیکیاں ہیں جس نے کشمیریوں کو پاکستان کے ساتھ باندھ دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن توڑنے والوں نے اپنا بھی پورا زور لگایا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے نوکری ہندوستان کی کرنی، یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ وہ کہہ رہے ہیں دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان درست تھا، اور یہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، دو قومی نظریہ کیا ہے۔ تکلیف سے یہ بات کرنی پڑتی ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں 73 سال ہو گئے آزادی نہیں مل رہی۔ یاد رکھنا، دنیا کی تمام آزادی کی تحریکوں کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ملے تو وہ اپنا سفر صحیح کر سکتی۔ ہمارا حق اور فرض تھا، آپ نے گھر جا کے ذرا اس چیز کو چیک کرنا، یہاں وقت تھوڑا ہے، آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو پڑھنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا آزادی کشمیر پر ویژن کیا ہے، ان کی سوچ اور نظریہ کیا ہے، ان کی پریکٹس کیا ہے۔ پھر دینی و مذہبی جماعتوں کو بھی پڑھنا کہ تمام مذہبی و دینی جماعتوں کا کیا موقف ہے کشمیر پر، کیا کردار ہے کشمیر پر۔ جب پورے ملک کی سیاسی جماعتیں، پورے ملک کی مذہبی جماعتیں، پورے ملک کی NGOs وہ کشمیر کی آزادی پر کام نہیں کریں گی، یہ سفر لمبا نہ ہو تو کیا ہو، اس میں طوالت نہ آئے تو اور کیا ہو۔ اللہ اکبر، بجائے اس کے کہ ہم ان کی آزادی پر کام کرتے ہیں، یہاں کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ایسے ایسے کام کیے جن کا ڈائریکٹ فائدہ ہندوستان کی جولی میں گرا، ڈائریکٹ۔ اتنی بڑی تعداد کو اللہ سے ڈرتے ہوئے عملاً ان کی خدمت اور حمایت کرنی چاہیے تھی۔ آج وہ ساری قیادت جیل میں ہے۔ آپ نے اپنی تحریک کو چلاتے ہوئے شیب ابی طالب کی 3 سال کی وہ قید کاٹی ہے جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال وہ 3 سال بعد ختم ہوگی تھی۔ یہ قیدیں ختم ہو جائیں گی، یہ پابندیاں انشاءاللہ ہواؤں میں اڑ جائیں گی، مگر جب تاریخ لکھی جائے گی یہ ڈیفائن کر دیا جائے گا کشمیریوں کے ساتھ کون تھا، کشمیریوں سے غداری کرنے والا کون تھا۔ کہ جو بات ہمارے نبی نے کہہ دی ہے، آپ نے 2 ٹوک یہ موقف دیا کہ وہ وقت آئے گا جب ہندوستان کے بادشاہوں کو مجاہدین
बेड़ियों में, हथकड़ियों में जकड़ेंगे और इंशाअल्लाह वो वक्त जल्द आ जाएगा। जो बात हमारे नबी ने कह दी वो होनी है। जो हुकूमत, जो अवाम इस जिद्दोजहद में अपना किरदार अदा करेंगे वो क़यामत को और दुनिया में सुरखरू हो जाएंगे, और जिन्होंने तमाशा देखना है बहरहाल उनको कुछ भुगतना ना पड़ जाए। जो अल्लाह के नबी ने फैसला सुना दिया इंशाअल्लाह वो होना ही होना है। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अल्लाह से डर के अपने उन भाइयों की हर तरह की मदद का अहद करें। ये पाबंदियाँ गुजर जाती, इदारे वक़्त के साथ पॉलिसियाँ बदलते हैं, मुल्कों को बड़ा कुछ बदलना पड़ता है। वो अमेरिका जिसने कल तक अफगान तालिबान को ब्लैक लिस्ट किया था, खुद तरले मिन्नतें करके उसने वाइट लिस्ट किया है, और दफ्तर किराए पे ले के कहता था जरा बह के गलते कर लो साढ़े नाल। ये हालात बदलते देर नहीं लगती, लेकिन जो हालात चलाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है वो कहता है कि अगर बदर देखी है तो ओहद भी आ सकती है। और कहा तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अगर सहाबा को दिनों का उतार चढ़ाव देखना पड़े तो फिर कश्मीरियों को, उनके हमायतियों को भी उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। मगर जब सिमत दुरुस्त हो, नीयत इखलास वाली हो और जोहद मुसलसल हो, फिर हमें अपने रब से कभी मायूस नहीं होना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब हमारी तवक्को से बढ़ के अल्लाह इन कुर्बानियों का समर देगा। वो लाखों शुहदा जिन्होंने जाने पेश की, हमारे रब का वादा है इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला का वादा है मोहसिनीन का अजर, उनकी मेहनतें हम कभी ज़ाया नहीं करते। हम अपने रब के तवक्कल पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। जितने मेरे भाई मेरी बहनें यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ आप अपने अपने हिस्से में, अपने अपने इलाके में उनके पूरे वकील बन के खड़े हो जाएं। जो नज़रियाती तौर पर उनके साथ होगा अल्लाह उसको अमल की भी तौफीक दे देगा। अगर दहशत गर्दी को सारी दुनिया मिलकर रोक नहीं सकी तो मजलूमों की हमायत को भी सारी दुनिया मिलकर रोक नहीं सकेगी। जिन्होंने काम करना है उनके लिए हज़ार रास्ते हैं, और जिन्होंने मायूस होना है उनके लिए लाखों रास्ते हैं। हम अपने रब पर पूरा तवक्कल करते हुए ये कहते हैं अल्लाह ना तो शुहदा की कुर्बानियों को ज़ाया करेगा और ना दुनिया में काफरों को वो मौका देगा कि वो जुर्रत से ये बात करें कि इस दुनिया में वही होता है जो हम कहते हैं। हमारा अकीदा है इस दुनिया में इंशाअल्लाह वही होगा जो हमारे रब का फैसला है। हम उसके गुलाम और बंदे हैं, हमें उसकी हदायत के मुताबिक सीधी सिमत पर इखलास के साथ चलते रहना है। स्पीड का थोड़ा होना ज्यादा होना कोई माना नहीं रखता। मंजिलों की तरफ चलना, सिमत का दुरुस्त होना, मुखलिस होना, अपने हिस्से का काम करना, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। नतीजे इस कायनात के खालिक के जिम्मे है। वो चाहे तो 10 सालों में नतीजा दे, चाहे तो 13 सालों में ना दे। ऐसे नबी भी गुजरे जिनके साथ क़यामत को एक बंदा भी नहीं होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तबका वो जन्नतों में जाने के लिए साथ खड़ा होगा। पिछले नबी भी अल्लाह ने भेजे थे, आखिरी नबी भी अल्लाह ने भेजा। हर नबी के साथ अल्लाह की मदद है, लेकिन नतीजों का फैसला अल्लाह के पास है। हम अपने हिस्से का काम करेंगे और चलते रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे भाइयों को ज़रूर आज़ादी देगा, सिर्फ कश्मीरियों को नहीं देगा। अल्लाह ताला पूरे बर्रे सगीर के मुसलमानों को, अक़लियतों को इस दहशत गर्द और गंदे नपाक बुत परस्ती वाले बद अकीदा लोगों से इंशाअल्लाह निजात देगा। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। मायूस मत होना उम्मीदों के समंदर में, मायूस मत होना उम्मीदों के समंदर में।